السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر نے کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہ ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ اب اندر سے بھی اعلان ہو چکا ہے، ایوان کو چلانے کے ذمہ داران کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ یہ کمپنی، یہ اسمبلی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ راجہ پرویز اشرف نے اپنی نشست پر آ کر اسپیکر کی نشست کو چھوڑ کر اپنے ممبر کی نشست پر آ کر خطاب کیا اور کہا کہ جس طرح سے یہ ایوان ابھی تک ان دنوں میں چلا ہے، یہ ایوان چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے عزائم کا بھرپور اظہار اس اسمبلی میں کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اب اسی سلسلے کو پنجاب اسمبلی میں بھی جاری رکھے گی۔ تحریک انصاف اس سلسلے کو آگے بڑھائے گی۔ ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اب بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ انصار عباسی جیسے سینئر کالمسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو پیغام دیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ پیغام علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا کر دیا گیا، محمود خان اچک زئی کو صدارتی امیدوار بنا کر دیا گیا، اور پیغام صاف ہے کہ عمران خان اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ عمران خان اپنی شرائط پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سے صحافی، بہت سے تجزیہ کار اس وقت کہہ رہے ہیں جو ایوان میں ہوا، اس وقت کچھ چیزیں جو آپ کو پتہ نہیں چل رہی، نہ ٹیلی ویژن یہ سے بھی پتہ چل رہی ہیں کیونکہ روکا جا رہا ہے، نہ وہ چیزیں آپ کو اس نشریات سے پتہ چل رہی ہیں جسے لائیو دکھایا جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے، جو سرکاری ٹی وی کی نشریات ہیں جسے روکنا کسی وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے، کسی اسپیکر کا اختیار نہیں ہے۔ وہاں ایوان جب بات کرے گا تو ایوان بات کرے گا عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے سوچوں کی عکاسی ہوگی، تو اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن روکا جا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ابرپٹ ہوئیں جو میں تقریر کے حصے آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ ہوا کیا ہے اس ایوان میں ایسا جس میں سے کچھ چلا ہے، کچھ نہیں چلا، اور اندر موجود جو رپورٹرز ہیں انہوں نے کیا رپورٹ کیا ہے۔ ایک تو اختر مینگل بی این پی کے سربراہ، ان کی تقریر کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں محمود خان اچک زئی کے گھر پر جو پولیس نے چھاپا مارا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے شہباز شریف کو مبارکباد بھی پیش کی اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم عمران ریاض خان کے لیے اور اسد طور کے لیے رہائی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی قائدین کی رہائی کا شہباز شریف کو اعلان کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں بلوچستان کے جنگی قیدیوں کی رہائی کی میں بات نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گوادر میں جو ہیلی کاپٹرز آپریشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، چند گوادر میں بھیج دیے جاتے تو کچھ بہتر ہوتا، کیونکہ گوادر میں طوفانی بارشوں کے بعد اس وقت صورتحال بہت بری ہے، وہاں امداد کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان عورتوں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان عورتوں بچوں کا جو کوئٹہ میں استقبال کیا گیا دیکھ لیا، جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کسی ان کی محبت کے ووٹ نہیں ہیں، یہ جو ووٹ پڑے ہیں یہ اداروں کی نفرت کے ووٹ پڑے ہیں۔ اختر مینگل کہتے ہیں کہ کل وزیر اعظم نے لاپتہ افراد کی بات کی، نہ کریں وزیر اعظم صاحب، آپ خود لاپتہ نہ ہو جائیں۔ پھر بیرسٹر گوہر کی تقریر کی اگر بات کریں، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا اور کہا کہ ہمیں جو جمہوریت کا درس دیتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جب ہماری خواتین جیلوں میں ڈالی گئیں تو یہ خاموش رہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو وہ جواب دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں 30 بھی سیٹیں یہ نہیں دے رہے تھے جو 91 ہم آئے ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں دھاندلی کرنا ممکن نہیں تھا، ہمارے تجویز کنندہ، تائید کنندہ گرفتار ہوئے، کیسرا الہی کا دوپٹہ چھینا گیا، کیا تب بولے؟ یہ تقاریر ایوان میں کی گئی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف اس کے حصے کاٹے گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بلاول بھٹو کو بیرسٹر گوہر جواب دے رہے تھے، بلاول بھٹو نے جو تقریر کی، اس تقریر میں ایسے حصے تھے جو جمہوریت کی چیمپئن بننے والی پیپلز پارٹی کے چیئرمین خود کہہ رہے تھے کہ میں نے غلط کہہ دیا ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میری تقریر کے یہ حصے حذف کر دیجئے، وہ خود سپیکر سے کہہ رہے تھے۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر کو، اپوزیشن ارکان کو مخاطب کیا اور انگلش میں کہا کہ who the hell are you؟ عام طور پر ہوتا ہے کہ
ایکسپنج کی گئی چیزیں نہیں دکھائی جاتی نہ بتائی جاتی ہیں، کیونکہ ایکسپنج کر دی گئی ہیں ایوان کی کارروائی سے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اس میں سے بہت سی چیزیں رپورٹ نہیں ہونے دی جائیں گی، ایک جماعت کو مکمل بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا، تو پھر جو رویے ہیں پارلیمان میں، ان رویوں کی نشاندہی کرنے کی بنا پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے عمران خان کی بات کرتے ہوئے لفظ کارٹون بھی استعمال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پھر خود کہا کہ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، میری یہ گفتگو بھی آپ حذف کر دیجئے گا۔ ایک عجیب ایوان ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا، اس لیے نہیں چل سکتا کہ اس ایوان میں حکومت خود کورم کی نشاندہی ابتدا سے کر رہی ہے۔ حکومت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے منشور پر عمل درآمد کرائے گی، حکومت وہ ہوتی ہے جو اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پہ کہے گی کہ اب ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، ہم اپنے حساب سے اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے منشور کے مطابق کام کریں گے، اور جو ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو حکومت ایوان چلائے گی تاکہ قانون سازی کر سکے، تاکہ پالیسیز بنا سکے اور لوگوں کے لیے اپنے منشور پر عمل درآمد کر سکے۔ مگر شیر افضل مروت جب تقریر کے لیے آئے تو پھر ہوا کیا؟ حکومتی بینچز سے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، یعنی حکومت بتا رہی ہے کہ ایوان کی اس وقت تعداد نامکمل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم 1 سیزن 1 میں کیا کیا تھا، 10 12 یا 15 لوگ مل کر ایک ایک دن میں 2-3 درجن انہوں نے قوانین منظور کروائے تھے۔ اب یہ کورم کی نشاندہی کروا رہی تھی شگفتہ جمانی، انہوں نے کورم کی نشاندہی کروائی۔ تو ایسا وقت آ گیا ہے ایوان میں کہ صرف مخصوص نشستوں پر حکومتی خواتین رہ گئیں، باقی ایوان سے لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، اور اب ان کی یہ پریزنس اس ایوان میں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سردار اختر مینگل کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سردار اختر مینگل سپیچ کر رہے تھے، اور سردار اختر مینگل نے جب اداروں کے حوالے سے بات کی، خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے بات کی، فوج کے حوالے سے بات کی، تو پھر انہیں روکا گیا اور یہ کہا گیا ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کہ یہ مت کیجئے، آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ فوج کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں۔ تو سردار اختر مینگل نے کہا بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی اب وہ شک بھی بتائیے جس میں یہ لکھا ہے کہ فوج ہماری پگڑیاں اچھال سکتی ہے۔ اختر مینگل نے یہ سوال کیا۔ بیرسٹر گوہر نے جنرل باجوہ کے ٹرائل کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کر کے منتخب حکومت گرائی، پہلے ان کا ٹرائل مکمل کیا جائے۔ لڑائی بھی ایوان کے اندر ہوئی، اور لڑائی ہوئی متحدہ قومی موومنٹ اور سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان، اور خالد مقبول صدیقی تو باقاعدہ مان گئے کہ ہمارا مینڈیٹ اس وقت جعلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جس طرح پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کو ہرایا گیا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الیکشن جیتے، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ نہیں جیتے، نہ کراچی میں نہ حیدرآباد میں۔ اور تحریک انصاف والے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فارم 45 ہے، یہ ہمارا ثبوت ہے کہ ہم جیتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جعلی فارم بنا لیے ہیں، لیکن جماعت اسلامی والے اپنے فارم 45 جب اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو وہ سیم نکلتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے لیکن ان کو الیکشن ہروایا گیا۔ تو خالد مقبول صدیقی جب خطاب کر رہے تھے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین نے کہا کہ جمہوریت کی بات کرتے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے، لو نا اپنے چیئرمین کا نام، اپنے پارٹی چیئرمین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ الطاف حسین کی بات کر رہے تھے، یہ وہ موقع تھا جب ایم کیو ایم کے ارکان کی جانب سے ہاتھوں سے نازیبا اشارے کیے گئے اور پھر لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ شیر افضل مروت تحریک انصاف کے لوگ لڑائی کے لیے آگے بڑھے اور ایم کیو ایم کے ارکان کو جواب وہ دینا چاہتے تھے، ایم کیو ایم کے ارکان بھی آگے بڑھے، لیکن پھر علی محمد خان اور اسد کیسر نے اس لڑائی کو روکا، ورنہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ اب یہ حالات ہیں اس اسمبلی کے، اس اسمبلی میں آپ دیکھیے کہ جب اختر مینگل تقریر کرتے ہیں، اختر مینگل نے جب ایجنسیز کی بات کی تو ان کی تقریر روک دی گئی، اور ہمیں سرکاری ٹیلی ویژن پر جو پہلے سے تیار شدہ مواد ہوتا ہے ان میں ٹریکٹر کی مرمت کی بات کی جاتی ہے، حکیموں کے نسخوں کی بات کی جاتی ہے، بلڈ پریشر کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا سردار اختر مینگل کی سپیچ پر۔ اسد کیسر بات کر رہے تھے، اسد کیسر کی تقریر کے موقع پر ایک سے زیادہ بار انہیں روکا گیا۔ محمود خان اچک زئی کی تقریر میں باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ خاتون آ گئیں اور وہ بتانے لگیں کہ بلڈ پریشر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، پنجابی میں ان کی تقریر موجود تھی۔
बैरिस्टर गौहर की तकरीर रोकी गई। ये जो सिलसिला है, अगर ऐसे ऐवान चलाना है कि शहबाज शरीफ तो तकरीर करेंगे तो हम दिखाएंगे, बाकी तकरीरें मुकम्मल रोकी जाएंगी, सरकारी टेलीविज़न को ऐसे इस्तेमाल करना है, तो ये चल नहीं सकता, क्योंकि सरकारी टीवी आवाम के पैसों का और आवाम के पैसों पर चलता है। अगर आवाम की आवाज़ ही उस पर ना दी जाए, क्योंकि ये ऐवान लोगों के, पाकिस्तान के लोगों की सोच का निचोड़ है। ये वोट देकर लोगों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, तो लोगों ने अपनी नुमाइंदगी, अपना आप, अपनी सोच वहाँ भेजी। अगर पाकिस्तान के लोगों की सोच सरकारी टेलीविज़न पर, ऐवान में, पाकिस्तान की असम्बली में, हुकूमत में नहीं चलेगी तो फिर कहाँ चलेगी? ये कंट्रोल तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है। शहबाज शरीफ तो कठपुतली हैं, ये कहीं और से कंट्रोल किया जाए, और इस कंट्रोल के नतीजे में बाकायदा ऑटो पर लगा हुआ सरकारी टेलीविज़न का सिस्टम है जो तमाम चीज़ें रोक देता है। और ये चीज़ें हमारे सामने उस वक्त आ जाती हैं, कोई बैठा हुआ शख्स बता रहा होता है कि लाल तार और काला तार जब इस तरह से जोड़ा जाएगा तो फिर एसी करंट और डीसी करंट निकलना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बच्चे थे तब भी देखते थे, अब भी देख रहे हैं। तो ऐसे चलाना है तो ना तो सरकारी टेलीविज़न चलेगा और ना ये ऐवान चलेगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।